معزز ارباب منبر پے کرے اخلاص حضرت اقدس شہزادہ خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت مولانا بھیا رضائے رسول صاحب خطیب ہندوستان نازش خطابت حضرت علامہ مولانا احمد رضا منظری صاحب پیکر اخلاص حضرت مولانا قاری محمد عاشق صاحب حاضرین محفل منبر نور پر تشریف فرما دیگر نائبین مصطفیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والاردین والصلاة والسلام علی من کان نبی و آدم بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المبین المتین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے بارگاہ رسالت میں بآواز بلند ہدیہ درود و سلام پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و ملجانا و ماوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، دل کی عطا گہرائیوں سے میں آپ سب کو مبارکباد کہ آپ اور ہم اس وقت کسی دنیا دار کی نہیں بلکہ امانت اعلی حضرت کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کو لے کر حاضر ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ بڑی اچھی اچھی نعتیں اور منقبتیں آپ سماعت کر چکے، میرے بعد اچھے اچھے خطابات آپ کو سننے ہیں۔ ہم عقیدت لے کر آئے ہیں۔ مسلمانوں، آج ہم سب کے مرکز عقیدت حضور پیر طریقت امانت اعلی حضرت شیخ طریقت حضرت علامہ قاری محمد امانت رسول رضوی قادری علیہ الرحمت و رضوان بظاہر ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، لیکن یہ عقیدہ بھی رکھنا اور عقیدت بھی رکھنا کہ اگرچہ بظاہر وہ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، ہم انہیں ظاہری طور پر نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ اپنے مزار پرانوار سے ہم سب کو دیکھ رہے ہیں، ہماری عقیدتوں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آؤ کچھ کہنے سے پہلے اعلی حضرت، اب آپ مجھے دیکھو مت، سبحان اللہ بولو، اعلی حضرت
کون اعلی حضرت؟ وہ اعلی حضرت کہ جنہوں نے صرف بھارت ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے کہا تھا کہ سونا جنگل، سبحان اللہ حضرت، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اعلی حضرت کا ایک کلام اور اس پر تضمین کے 2-3 بند کہ اشک آنکھوں سے بہانے والے، اشک آنکھوں سے بہانے والے، غم کی روداد سنانے والے، اہل خانہ کو رلانے والے، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، جانے والے نہیں اور آنے والے۔ پرچم عشق اکھڑنے کا نہیں، پرچم عشق اکھڑنے کا نہیں، باغ ایمان اجڑنے کا نہیں، راہ حق سے میں بچھڑنے کا نہیں، سن لے آدم بگڑنے کا نہیں، وہ سلامت ہیں بنانے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اور یا رسول اللہ، مثل تیرا کوئی پیدا نہ ہوا، جی، کیا بات ہے حضرت، مثل تیرا کوئی پیدا نہ ہوا، ماں کسی نے تیرے جیسا نہ جنا، یہی حسان و رباحہ نے کہا، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے۔ یا رسول اللہ، دن ہے اب کیسے گزرتا میرا، حال مفتوج ہے کیسا میرا، جانے کب پھر ہو بلابا میرا، ہو گیا دھک سے کلیجہ میرا، ہائے رخصت کی سنانے والے۔ اور باغ میں شاخ ہری سونی ہے، ہر فضا آج بڑی سونی ہے، سبز موسم میں کلی سونی ہے، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ حضرات، چند جملے آپ کی بارگاہ میں، بہت لمبی خطابت کا وقت نہیں بلکہ ان کی بارگاہ میں عقیدت کے موتی علامہ خطیب الہند علامہ احمد رضا منظری تشریف فرما ہے، دنیا سنیت کے مشہور خطیب کی حیثیت سے آج قیادت فرما رہے ہیں۔ مسلمانوں، اس دنیا رنگ و بو میں کتنے لوگ آئے چلے گئے، یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ جو آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے، اپنے مرشد کا تصور رکھیں اور میری یہ گفتگو سنیں۔ جو آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے، یعنی ایک نہ ایک دن ہمیں اور آپ کو سب کو اپنی زندگی موت کے حوالے کر دینا ہے۔ مگر میرے عزیز یاد رکھنا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو زندگی کو موت کے حوالے کرتے ہیں، مگر کچھ ایسے بھی ہیں جو زندگی کو موت کے حوالے نہیں بلکہ زندگی کو زندگی دینے والے کے حوالے کرتے ہیں۔ جو زندگی کو موت کے حوالے کرتے ہیں وہ یقیناً مٹ جاتے ہیں، اور جو زندگی کو زندگی دینے والے کے حوالے کرتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ایسے زندہ ہوتے ہیں، ایسے زندہ ہوتے ہیں کہ جن کے قدموں سے نہ جانے کتنوں کو زندگی ملتی ہے، اور زمانہ یہ پکار کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ تجھ پہ مر مر کے ہوئے کتنے جالے زندہ، تو بھی زندہ ہے تیرے چاہنے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، عرص
امانت اعلی حضرت حضرت علامہ نسیم مصباحی صاحب قبلہ. حضرت زندہ باد زندہ باد. سب کو دنیا سے جانا ہے، کیا بات حضرت. ایک نہ ایک دن سب چلے جائیں گے، مگر میرے عزیز یاد رکھنا، آدمی مرتا ہے، تاریخ کبھی نہیں مرتی ہے. آدمی مرتا ہے، شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے. آدمی مرتا ہے، اس کی کرامتیں نہیں مرتی. آدمی مرتا ہے، کارنامے کبھی نہیں مرتے. یہی وجہ ہے کہ آج صدیاں گزر گئیں، پھر طبی راج چوہان مر گیا، مگر غریب نواز آج بھی زندہ. دلی کے راجے مہاراجے مر گئے، مگر حضرت نظام الدین اولیاء آج بھی زندہ ہیں. حضرت محبوب الہی آج بھی زندہ ہیں. روہل خان کے نواب مر گئے، مگر بریلی کے اعلیٰ حضرت آج بھی زندہ ہیں. پیلی بھیت کے شاہ جی میاں آج بھی زندہ ہیں، اور پیلی بھیت کے امانت رسول آج بھی زندہ ہیں. بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عرس امانت اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات، آدمی مرتا ہے، تاریخ بولو یار، بڑے خاموش بیٹھے، سبحان اللہ بولو. اب میں آپ کے سامنے ایک شخصیت کا تذکرہ کروں. کون شخصیت جو ظاہری طور پر آج ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں، لیکن خدا کی قسم کیسی شخصیت تھی، کیسی شخصیت تھی جنہیں بزرگ دیکھتے تھے تو احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے. ماشاءاللہ. کون شخصیت؟ وہ شخصیت جنہیں زمانہ آج کہہ رہا ہے امانت اعلی حضرت، ماشاءاللہ. کرامت اعلی حضرت، خلیفہ مفتی اعظم، خلیفہ برہان ملت، خلیفہ مجاہد ملت، خلیفہ مولانا قطب الدین مدنی، خلیفہ حضور قطب الدین ترمذی، خلیفہ حضور آثر العلماء. کیا بات ہے. سبحان جتنے بزرگوں نے جس شخصیت کا احترام کیا، جنہیں مانا، جن کی تعریف کی، اور تاجدار اہل سنت کے بارے میں تو یہ عالم کہ اپنا روحانی بیٹا مانتے. اللہ اللہ اللہ. ذرا زور سے بولو. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. کون شخصیت؟ اپنے علماء کی موجودگی میں چند معلوماتی باتیں. جی. یہ شخصیت جنہیں زمانہ بظاہر تو قاری صاحب کے نام سے جانتا تھا، مگر قاری صاحب کیا تھے یہ تو بزرگوں سے پوچھو. کب پیدا ہوئے تھے؟ تو تاریخ بتاتی ہے 1956 میں اس پیلی بھیت کے اسی مکان میں قاری امانت رسول صاحب پیدا ہوئے. کب پیدا ہوئے؟ 1956 میں. اور اعلیٰ حضرت کب پیدا ہوئے؟ 1856 میں. جی. کیا بات. اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے 1856. ان کی کرامت قاری صاحب کی شکل میں 1956. اور پیدا کہاں ہوئے تھے؟ ایک طرف سے شاہ جی میاں دیکھ رہے ہیں. واہ سبحان اللہ. ذرا بولو یار دور سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ادھر سے شاہ جی میاں کی نظر ہے، سامنے سے محدث صورتی کی نظر ہے کہ یہ آنے والا آیا ہے. یہ کون آیا ہے؟ یہ وہ آیا ہے. اور کون آیا ہے؟ کس کے گھرانے میں آیا ہے؟ یہ بھی ذرا تھوڑا سا سنیے کہ قاری امانت رسول کس کے لال ہیں، کس کے بیٹے ہیں، جنہیں زمانے نے کہا شمس الفیوز، حضرت حاجی ہدایت رسول. سبحان اللہ. حاجی ہدایت رسول کون؟ کس کے بیٹے ہیں؟ تو اس زمانے کے بڑے عظیم بزرگ ہوا کرتے تھے جنہیں زمانہ علامہ فیض رسول قادری کے نام سے جانتا ہے. یہ فیض رسول کون؟ حاجی فیض رسول وہ ہیں جو سیدی سرکار آل رسول ماہر عربی علیہ الرحمہ کے مرید ہیں. اعلیٰ حضرت کے پیر بھائی. اور پھر ان کے والد کون؟ یہ ہیں حضرت حاجی غلام رسول. کس کے مرید ہیں؟ حضرت حضور اچھے میاں صاحب ماہر عربی علیہ الرحمہ کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ ماشاءاللہ. قاری صاحب کس گھر میں پیدا ہوئے تھے؟
حضرت حاجی ہدایت رسول علیہ الرحمہ کا. اور حاجی ہدایت رسول جانتے ہو کون؟ باب الحدیث کے نام سے محدث سورتی علیہ الرحمہ درس حدیث دیا کرتے تھے. تو اس زمانے میں حضرت حاجی ہدایت رسول کے والد محدث سورتی کے یہاں بیٹھا کرتے تھے, درس حدیث میں شامل ہوتے تھے, محدث سورتی سے ملاقاتیں کرتے تھے. ایک دن محدث سورتی کی بارگاہ میں رامپور سے چل کر وہ عظیم شخصیت آئی جنہیں زمانے نے کہا تھا شیر بے شیر اہل سنت, حضرت علامہ حاجی ہدایت حضرت علامہ ہدایت رسول رامپوری علیہ الرحمہ, جو اپنے وقت کے بہت بڑے عالم, اتنے بڑے عالم کہ اعلیٰ حضرت نے جو کہا کہ تیری کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا, تو شیر کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو. تو اعلیٰ حضرت نے یہ اشارہ کیا تھا حضرت حاجی ہدایت رسول رامپوری کی طرف. اور زمانے میں جنہیں شیر بے شیر اہل سنت کہا جاتا تھا, حضرت حاجی ہدایت رسول علیہ رامپوری علیہ الرحمہ محدث سورتی کی بارگاہ میں حاضر ہیں. محدث سورتی بیٹھے ہوئے ہیں, حاجی علامہ ہدایت رسول رامپوری بیٹھے ہیں. ایسے میں حضرت حاجی فیض رسول حاضر ہوتے ہیں اور محدث سورتی کہتے ہیں بتائیے حاجی صاحب آج اچانک کیسے آئے؟ اب تو علم حدیث کا وقت نہیں ہے, درس نہیں ہو رہا ہے, آپ کیسے آئے ہیں؟ تو کہنے لگے حضور گھر پہ بچے کی پیدائش ہوئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ, ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے, اس لیے آیا ہوں کہ آپ اتنے علماء ہیں, بچے کا نام تجویز کر دیں. تو قاری صاحب حضرت محدث سورتی نے حضرت شیر بے شیر اہل سنت سے کہا حضور یہ ہمارے دربار میں ہمیشہ رہتے ہیں, درس حدیث کا انہیں بڑا شوق ہے, بزرگوں سے بڑی محبت کرتے ہیں, ان کے یہاں بیٹا ہوا ہے اس کا نام تجویز کر دیں. تو نام تجویز کس نے کیا؟ شیر بے شیر اہل سنت علامہ ہدایت رسول رامپوری فرماتے ہیں کہ فقیر کا نام ہدایت رسول ہے, اس لیے اس بچے کا نام بھی ہدایت رسول. اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حضرت شمس الفیوض حاجی ہدایت رسول رامپوری حاجی ہدایت رسول علیہ رحمت و رضوان کے گھر وہ بچہ پیدا ہوا جنہیں ہم سب اپنا مرشد گرامی, مرشد طریقت, خلیفہ مفتی اعظم کے نام سے جانتے ہیں. پیدائش ہوئی, پیدائش کے بعد ابتدائی تعلیم والد گرامی سے حاصل کی, اور پھر پڑھنے کے لیے کہاں گئے, کس کی بارگاہ میں گئے؟ تو جانتے ہو قطب پیلی بھیت حاجی شاجی محمد شیر میاں علیہ رحمت و رضوان, جو اپنے وقت کے ایسے صاحب کمال, ایسے صاحب کمال ولی ہیں کہ جن کے کمال کا ادنا حصہ جسے مل گیا وہ بھی صاحب کمال ہو. بے شک بے شک. حضرت شاجی محمد شیر میاں علیہ رحمہ کیا ہیں؟ تو ایک اور تاریخ سنیے. یہ علاقہ روہل کھنڈ کہلاتا ہے. اس علاقے کے نواب حافظ رحمت خان, جنہوں نے سب سے پہلے پیلی بھیت شریف میں جامع مسجد بنائی تھی. جامع مسجد بننے کے بعد اس مسجد کے سب سے پہلے جو خطیب و امام ہوئے تھے وہ حضرت شیخ نور الدین اخون رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. حضرت شیخ نور الدین اخون اپنے وقت کے ایسے ولی کامل تھے, ایسے ولی تھے جو کبھی کبھی شیر کی شکل میں ظاہر ہوتے تھے, اور لوگ شیر کو دیکھ کر ڈنڈے بندوق لے کر جب شیر کو مارنے کے لیے جاتے قریب جا کے دیکھتے تو شیر نظر نہیں آتا, حضرت شیخ نور الدین نظر آیا کرتے تھے. اب لوگ پریشان ہونے لگے. ایک دن جب جامع مسجد کی سیڑھیوں پر لوگوں نے حقیقت میں شیر کو دیکھا, پورا شہر باہر نکل کے آیا, ڈنڈے بندوق کے لیے شیر کو مارنے کے لیے آگے بڑھے. شیر مسجد کے اندر چلا گیا, یہ بھی مسجد کے اندر گئے, کافی دیر تک اس شیر کو ڈھونڈتے رہے مگر شیر نظر نہیں آیا. تو مسجد کے غسل خانے سے حضرت شیخ نور الدین اخون غسل کر کے باہر آئے. آپ نے لوگوں کے ہاتھوں میں ڈنڈے بندوقیں دیکھی تو فرمایا اے لوگوں یہ ڈنڈے بندوق کیوں لے کر آئے ہو, کسے مارنے کے لیے آئے ہو؟ آپ نے لوگوں نے کہا حضور ابھی ابھی ہم نے شیر کو دیکھا ہے, اس شیر کو مارنے کے لیے آئے ہیں. تو آپ نے فرمایا اے لوگوں وہ شیر نہیں تھا بلکہ وہ شیر اس بات کی پہچان تھا کہ میرے بعد اس پیلی بھیت میں ایک ایسا شیر پیدا ہوگا جس کی شکل بھی شیر کی طرح ہوگی, نام بھی محمد شیر ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان شاہ جی عرس امانت اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ زندہ باد. وہ شاہ جی محمد شیر میاں علیہ رحمہ
جن کے حقیقی بھانجے حضرت قاری غلام محی الدین خان حلوانی علیہ رحمت و رضوان، جو بہت بڑے عالم بھی، اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کامل، قاری صاحب انہی کی بارگاہ میں حاضر ہو، شاہ جی میاں کے فیضان سے مالا مال کیا۔ اب سیدی سرکار مفتی اعظم علیہ رحمہ کی نظر پڑی۔ کون مفتی اعظم؟ وہ مفتی اعظم و عالم جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر عشق رسول اور سنت مصطفیٰ ایک ہو جائے تو مصطفیٰ رضا کی صورت بن جائے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے لاڈلے بیٹے نے صرف خلافت ہی نہیں دی بلکہ احترام تو اس حد تک ملحوظ رکھا کہ ہزاروں خلفاء کی موجودگی میں، بزرگوں کی موجودگی میں جب بھی نماز کا وقت آتا تھا تو نظر اٹھاتے تھے، اور نظر اٹھا کے سب پر نظر گئی، اور جب قاری صاحب پر نظر پڑتی تھی تو فرماتے تھے امانت رسول آگے آؤ اور مصلی امامت پر کھڑے ہو جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نماز پڑھو۔ یہ ہے قاری صاحب کی شخصیت، اور کون نہیں جانتا ہے حضور برہان ملت؟ کون برہان ملت؟ جنہیں اعلیٰ حضرت اپنا روحانی بیٹا کہتے تھے، خلیفہ اعلیٰ حضرت ہیں۔ اعلیٰ حضرت اپنے شعروں میں جن کا ذکر کرتے ہیں کہ آلو رحمہ برہان الحق، شرط پہ برق گراتے یہ ہیں، میرا امجد مجد کا پکا، اس سے بہت خشیات یہ ہیں۔ وہ برہان ملت بریلی شریف آئے، تاجدار اہل سنت سرکار مفتی اعظم سے ملاقات ہوئی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ میں حضور پیلی بھیت شریف جا رہا ہوں۔ کہا کیوں جا رہے ہیں؟ کہا آپ کے آبا و اجداد کی جو امانتیں میرے پاس ہیں، آپ کی امانت کو دینے جا رہا ہوں۔ کیا بات، سبحان اللہ کہ یہ تھک گئے کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے قاری صاحب کی شخصیت، مجاہد ملت۔ کون مجاہد ملت؟ جنہوں نے وقت اور حالات سے ٹکر لی تھی اور بار بار جیل جاتے تھے اور کہتے تھے کہ جیل جانے میں مجھے یوں مزہ آتا ہے کہ باپ دادا کا طریقہ سنت سجاد ہے۔ وہ مجاہد ملت پیلی بھیت شریف آئے اور سلسلہ قادریہ کی ساری امانتیں قاری امانت رسول کو دے کر چلے۔ ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ مدینہ شریف میں بلا کر جنہیں خلافت سے نوازے، علامہ قطب الدین ترمذی جنہیں خلافت سے نوازیں۔ اب مجھے بتاؤ کیسی عظیم شخصیت کے مالک؟ تو مسلمانوں 1956 میں پیدا ہونے والی یہ عظیم شخصیت رمضان کا محرم کا مہینہ تھا جس میں تشریف لائے تھے، جمعے کا دن تھا، اور وصال رمضان المبارک میں اس کا تذکرہ میں نے باضابطہ اپنے مقالے میں کر دیا ہے کہ یہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اسے صرف اہل عرفان ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ مولا کریم ان کے جانشین اور ان کے خلیفہ تاج الشریعہ شہزادہ حضور امانت اعلیٰ حضرت مولانا بھیا رضا رسول صاحب قبلہ مدظ اللہ النورانی کی عمر میں، علم میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ اسلام زندہ باد۔ آج کا یہ پیغام زندہ باد، پائندہ باد۔ استغفر اللہ ربی باخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام